بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاد رہے، جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ آپ بس خاموش رہو، آپ کی خاموشی ہی آپ کی دانش کی تشہیر ہوگی، اور آپ کے عمل فیصلے آپ کے فہم کی دلیل ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور زندہ رہو تم ملنے کی آرزو کریں۔ مخلص اور نیک دوست مرشد بھی ہوتا ہے اور مرید بھی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں شعور نہ ملنا بھی آزمائش ہے، اور مل جانا اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی اس کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہے، وہ پیار ہو، اقرار ہو، اظہار ہو یا پھر خلوص ہو۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات تلاش کرو۔ جب خیالات کا ہجوم ہوگا تو الفاظ خود بخود آ جائیں گے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اس ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ گنتی کے چند لوگوں کے سوا دنیا کے تمام لوگ بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی بڑے نہیں ہو پاتے، اور گنتی کے وہ چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات سے آزاد ہو چکے ہیں۔ منافقت اور مصلحت کے درمیان فرق صرف نیت کا ہے۔ جتنا بولیں گے اتنا سہیں گے، جتنا جذب کریں گے اتنا سکون ملے گا۔ علم بانٹنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اپنوں کو علم نہیں بلکہ محبت بانٹی جاتی ہے، اچھا رویہ بانٹا جاتا ہے، باقی باتیں خود ہی منتقل ہو جاتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ خواہشات ہر کسی کی ہوتی ہیں، کسی کی بڑی کسی کی چھوٹی، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بس ان پر تکرار کرنا بند کر دیں۔ جو پوری ہو جائے الحمدللہ، جو نہ ہو تب بھی الحمدللہ۔ ضد نہ کریں، گلہ نہ کریں، بس یہی راستہ ہے مطمئن ہونے کا۔ محنت کا پھل نہ ملنے کا خدشہ یقین کی کمی ہے۔ محنت کا پھل وہاں سے توقع نہ کرے جہاں محنت کی ہو۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق کا تعین کریں۔ ضروریات کے لیے ضرور بولیں، خواہشات پر تکرار چھوڑ دیں۔ یہ اس علم کی جانب دوسرا قدم ہے۔ پہلا قدم خاموشی ہے،
بابا جی کہتے تھے پتر، دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔